حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ المبین مصیبت پر ملنے والے ثواب کے تصور میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ انہیں مصیبت کی پرواہ ہی نہیں رہتی تھی۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک بار گر گئیں، اس سے ان کا ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرانے کے بجائے وہ ہنسنے لگیں۔ کسی نے پوچھا محترمہ کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آ سکا۔ تو ان کا یقین کس قدر پختہ تھا کہ ثواب کی خوشی میں ناخن ٹوٹنے کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا انہیں۔ ایک ہمارے جیسے کمزور لوگ ہیں کہ ذرا سے پریشان ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو سب کو بتاتے پھرتے ہیں، ہر ایک پر اس کا اظہار کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ہمدردیاں وصول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم پر رحم کھائیں، ہم پر ترس کھائیں، ہمارے ساتھ ہمدردی جتائیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں مصیبت زدہ کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا اگر کوئی مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں تو ہمیں حل کرنا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن کیا ہمیں اپنی تکلیف کا دوسروں پر اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک ذاتی حیثیت سے اگر ہم غور کریں کہ اس طرح صبر کرنے کے بجائے لوگوں سے کہتے پھرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو واقعی اللہ پاک کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں زبان پر حرف شکایت نہ لائے، اور مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو، تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے نہ کہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اس مشکل کام کا بدلہ اور اس مشکل کام کا اجر تو دیکھیے کتنا عظیم الشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔